یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو ہر وقت بولتا رہا، مگر اسے حقیقت تب ملی جب اس نے پہلی بار خاموشی کو سننا سیکھا۔ ایک مصروف شہر میں حمزہ نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ بہت باتونی تھا، ہر محفل میں بولتا، ہر بحث میں حصہ لیتا اور ہر موقع پر اپنی رائے دینا ضروری سمجھتا تھا۔ لوگ اسے ذہین سمجھتے تھے کیونکہ اس کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا تھا، ہر سوال کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی تھی۔ مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی رہتی تھی، جیسے وہ جتنا زیادہ بولتا تھا اتنا ہی اندر سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کبھی خاموش نہیں رہتا تھا، نہ باہر اور نہ ہی اپنے اندر۔ اس کے ذہن میں ہمیشہ خیالات کا شور رہتا، وہ ایک بات سے دوسری بات پر جاتا، ایک سوچ سے دوسری سوچ میں بھٹکتا اور اسے کبھی سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ بولنا ہی اس کی طاقت ہے، مگر آہستہ آہستہ یہی چیز اس کی کمزوری بنتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ اسی بے چینی کے ساتھ شہر سے باہر نکل گیا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک سنسان جگہ پر پہنچ گیا جہاں ہر طرف خاموشی تھی، نہ کوئی آواز، نہ کوئی ہجوم، نہ کوئی شور۔ وہ اس خاموشی سے گھبرا گیا کیونکہ وہ اس کا عادی نہیں تھا۔ اسی لمحے اسے ایک درویش نظر آیا جو خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ اس سکون کا حصہ ہو۔ حمزہ اس کے پاس گیا اور فوراً بولنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی ساری الجھنیں، اپنی پریشانیاں، اپنے خیالات سب کچھ بیان کر دیا۔ درویش خاموشی سے سنتا رہا، اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ کچھ دیر بعد حمزہ رک گیا اور بولا، اب کچھ کہتے کیوں نہیں؟ درویش نے آہستہ سے کہا، میں سن رہا ہوں۔ حمزہ نے حیرت سے کہا، مگر آپ کچھ بول نہیں رہے۔ درویش مسکرایا، ہر بات کا جواب الفاظ میں نہیں ہوتا۔ یہ سن کر حمزہ خاموش ہو گیا، مگر اس کے اندر پھر بھی بے چینی تھی۔ اس نے کہا، مجھے سکون نہیں ملتا، میرا ذہن ہمیشہ شور کرتا رہتا ہے۔ درویش نے کہا، کیونکہ تم نے کبھی خاموشی کو سنا ہی نہیں۔ حمزہ نے حیرت سے پوچھا، خاموشی کو کیسے سنا جا سکتا ہے؟ درویش نے نرمی سے کہا، آنکھیں بند کرو اور کچھ نہ سوچو۔ حمزہ نے ایسا ہی کیا، مگر چند لمحوں بعد ہی اس کے خیالات واپس آنے لگے۔ وہ بے چین ہو گیا، اس نے آنکھیں کھولیں اور کہا، یہ ممکن نہیں۔ درویش نے کہا، تم کوشش نہ کرو، بس دیکھو۔ اس بار حمزہ نے دوبارہ آنکھیں بند کی، مگر اس نے اپنے خیالات کو روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ صرف انہیں دیکھنے لگا۔ شروع میں اس کے ذہن میں شور تھا، خیالات آ رہے تھے، جا رہے تھے، مگر آہستہ آہستہ وہ شور کم ہونے لگا۔ جیسے جیسے وہ خاموش بیٹھا رہا، اسے ایک گہری خاموشی محسوس ہونے لگی جو اس کے اندر پہلے سے موجود تھی، مگر وہ اسے کبھی سن نہیں پایا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولیں، اس کے چہرے پر ایک نرمی اور سکون تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ درویش نے کہا، یہ تمہاری اصل آواز ہے، جو ہمیشہ خاموشی میں ہوتی ہے۔ حمزہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی کیونکہ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ساری زندگی باہر کی آوازوں میں کھویا رہا اور کبھی اپنے اندر کی خاموشی کو نہیں سنا۔ درویش نے کہا، جو انسان ہر وقت بولتا رہتا ہے وہ خود کو سن نہیں پاتا، اور جو خود کو نہ سن سکے وہ سکون کیسے پائے گا؟ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی۔ اس نے پہلی بار سمجھا کہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے، کیونکہ اسی میں انسان خود کو سن سکتا ہے۔ اس دن کے بعد حمزہ کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ اب بھی بولتا تھا مگر ضرورت کے مطابق۔ وہ اب بھی لوگوں سے بات کرتا تھا مگر اب وہ سننا بھی جانتا تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ اب اپنے اندر کی خاموشی کو محسوس کرتا تھا۔ کچھ مہینوں بعد لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو گئے کیونکہ وہ پہلے جیسا بے چین انسان نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تمہیں سکون کیسے ملا؟ وہ مسکرایا اور بولا، میں نے سننا سیکھ لیا اور مجھے پتہ چلا کہ خاموشی بھی بولتی ہے۔ سبق: انسان ساری زندگی بولتا رہتا ہے، مگر اصل سکون اسے تب ملتا ہے جب وہ خاموشی کو سننا سیکھ لیتا ہے، کیونکہ اصل جواب شور میں نہیں، خاموشی میں ہوتا ہے۔